السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اٹینڈنس آپ مارک کر لیں اپنے گروپ میں۔ اور آج ہم نے ریویژن کرنی ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کی، اور لا نافیہ للجنس جو ہے وہ، یہ دو ٹاپک ہم ریوائز کریں گے۔ اور مدینہ بک کا 16th لیسن جو ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا اس کا پیسج دیکھا تھا، اسی کی آگے ایک ایکسرسائز وغیرہ ہم نے کنٹینیو کرنی ہے۔ اور آج کی جو حدیث ہے علم کے حوالے سے، یہ اصل میں پچھلی حدیث جو ہم نے پچھلے ویک میں پڑھی تھی اسی کی ایک کنٹینیویشن ہے، کہ جیسے پچھلے دفعہ جب ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں 5 نشانیاں تھیں قیامت کے آنے سے پہلے، تو قیامت کے آنے کی 5 نشانیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور اس میں ایک تھا کہ علم کا اٹھایا جانا۔ تو اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کا اٹھایا جانا کیسے ہوتا ہے، اور یہ حدیث بھی بالکل بخاری سے ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث بھی بخاری سے تھی، کہ ان اللہ لا يقبض العلم علما انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے قبض نہیں کرتا کہ وہ کھینچ لے۔ ينتزع من العباد، یعنی اس کا کھینچنا کیسا، اس کا قبض کرنا کیسا، کہ وہ لوگوں سے اس کو چھین لے۔ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھینتا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے علم نکال لے، بلکہ علم کا قبض کرنا کیسا ہے، علم کا اٹھایا جانا کیسا ہے۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ جب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھاتا ہے لوگوں کے درمیان سے علماء کے اٹھانے سے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہتا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا، کہ لوگ جو ہے وہ پھر جاہلوں کو اپنا رؤوس بنا لیتے ہیں۔ رؤوس ویسے تو ہیڈ کو بولتے ہیں، سر کو بولتے ہیں، لیکن لوگ ان کو اپنا ہیڈ بنا لیتے ہیں، اپنا جیسے فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو، جاہلوں کو۔ فسئلوا، تو وہ لوگ سوال کیے جاتے ہیں، یعنی جو جاہل لوگ ہیں ان سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں جہالن کا ورڈ ہے، جو کہ فعالن کے وزن پہ ہے، اور یہ ایسا صیغہ ہے جو کہ مبالغے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ایک ورڈ ہے جاہل، جاہل بولتے ہیں لا علم شخص کو، لیکن جہال کا جب ورڈ آ جاتا ہے فعال کے وزن کے اوپر، تو جہالت میں مبالغہ، ایگزیجریشن ہو گئی، یعنی حد قسم کا کوئی شخص جاہل ہے، اس کو لوگوں نے اپنا ہیڈ بنا لیا، اس کی لوگوں نے پیروکاری شروع کر دی، اور اس سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو ایسے جاہل لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب علم اٹھ جاتا ہے اور لوگ جاہلوں سے فتویٰ لیتے ہیں، تو لوگ جو جاہل لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ فتویٰ دیتے بھی ہیں۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور علم کے بغیر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں فتویٰ نہ دیں، بلکہ ہم کسی پڑھے لکھے شخص سے، کسی عالم انسان سے پوچھ کے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی بہت جو ہے غور طلب ہے، کہ بغیر علم کے دین کے بارے میں ہمیں باتیں اپنے سے نہیں کہنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ کلو ہو، یا اس کو اس طرح سے کر لینا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تحقیق ضروری ہونی چاہیے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور ایسے جاہل لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی بھٹکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 فعل یوز ہو رہے ہیں جن کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ بالکل سیم ہے، ضاد لام لام دونوں کے روٹ ورڈز ہیں، لیکن ان کے معنی میں فرق ہے۔ ضلو کا جو ورڈ ہے وہ اپنی ذات کے لیے، یعنی گمراہ کرنا اپنے آپ کو،
ظاہر ہے جب کسی شخص کے پاس علم نہیں ہے اور وہ کسی راستے کے اوپر چل رہا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہے. وَأَضَلُّوا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب عالم زندہ تھا تب اس سے کسی نے علم حاصل نہیں کیا. جب علم حاصل نہیں ہوا، علم ایک نسل سے دوسری نسل میں نہیں گیا، تو کتابیں تو موجود ہوں گی جو اسکالرز نے لکھی ہیں. جیسا کہ آج بھی ہمارے پاس ایون جو مخطوطات کہتے ہیں ایسی کتابوں کو جو ہاتھوں سے لکھی جاتی ہیں، اور ہم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب تک یہ پرنٹنگ والا سسٹم نہیں ریکگنائز تھا، اس سے پہلے جو اسکالرس تھے وہ ہاتھوں سے کتابیں لکھا کرتے تھے. جیسے امام بخاری کے دور میں یا ان سے پہلے جو اسکالرس تھے، اور ایون جو قرآن بھی پہلی بار جب کمپائل ہوا تو تب بھی کوئی پرنٹنگ وغیرہ کا حساب کتاب نہیں تھا. تو جو بھی چیز لکھی جاتی تھی وہ قلم کے ذریعے لکھی جاتی تھی. اور جو پرانی تفاسیر اور شروح اور جو حدیث کی کمپائلیشن ہوئی ہے شروع کے دور میں، وہ سب مخطوطات میں موجود ہیں. مخطوطہ اس بک کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے ایک اسکالر نے لکھی ہوتی ہے، اور آج بھی وہ محفوظ طریقے سے بہت سارے ایسے میوزیمز ہیں جہاں پر ان کو سنبھال کے رکھا گیا ہے. اور تو یہ بات یہاں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتابیں ختم نہیں ہوتی، جو اسکالرز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے علم نہیں حاصل کیا جاتا تو پھر ہم آنے والے لوگ جو ہیں وہ لا علمی میں لا علم ہو جائیں گے. ظاہر ہے ہمارے پاس علم نہیں ہوگا پھر. اب ہمارے پاس ریویژن کے لیے جو پہلا ٹاپک ہے وہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہے، جس میں ہمارے پاس ما اور لیسا ہے. ما اور لیسا جملہ اسمیہ کے شروع میں ایڈ کرنے سے جملہ اسمیہ کی جو مبتدا ہے وہ حالت رفع میں رہتی ہے، جبکہ اس کی جو خبر ہے وہ بدل جاتی ہے، حالت نصب میں چلی جاتی ہے. اس کا جو اثر ہے وہ آپ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل سے اپوزٹ اس کا اثر ہے. جیسے حروف مشبہ بالفعل مبتدا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور خبر کو حالت رفع میں ہی رہنے دیتے ہیں، اس طرح جو یہ منفی بنانے کے ما اور لیسا ہیں، یہ جو ہیں یہ مبتدا کو حالت رفع میں رہنے دیتے ہیں جبکہ خبر کو حالت نصب میں بدل دیتے ہیں. جیسے ما زید صالحن، صالحن جو کہ خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی گئی کہ زید نیک نہیں ہے. لیس زید صالحن کہ زید صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، اس میں بھی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی گئی. پھر ما ھذا بشرا، یہ جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی اس جملے کا استعمال ہوا ہے جب جو کہ عزیز مصر کی وائف تھی، انہوں نے جب بہت ساری خواتین کو اپنے محل میں یا گھر میں یا کمرے میں جہاں پہ بھی بلایا تھا ان کو، تو انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا، کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے ما کے بعد ھذا جو ہے مبتدا ہے حالت رفع میں اور بشرن حالت نصب میں ہے. اور پھر ایک اور چیز کہ ما اور لیسا کے بعد حرف جار کا استعمال بھی ہوتا ہے خبر کے ساتھ، اور اگر حرف جار کا استعمال ہو جائے تو پھر جو خبر ہے وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے، جار مجرور کی ترکیب میں آنے کی وجہ سے. جیسے ما اللہ بغافل، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، اور اس میں سٹریس بڑھ جاتا ہے، زور پیدا ہو جاتا ہے. منفی جملے میں یہ جو ہے، یہ جو حرف جار ہے یہ زور پیدا کرنے کے لیے آ جاتا ہے. پھر لا کا بھی استعمال ہوتا ہے جملے کو منفی بنانے کے لیے، اور اس سے بھی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے. لا ولد صالحن، کوئی لڑکا بھی جو ہے وہ نیک نہیں ہے. ان زید قائما،
ज़ैद खड़ा नहीं है। यहाँ पर भी इन का जो इस्तेमाल है वो जुमले को मनफी बनाने में होता है और खबर हालत नसब में चली जाती है। तो इसमें अब हमारे पास 4 हुरूफ हो गए हैं, मा, ला, इन और लैसा। ये 4 वर्ड्स हैं जो कि जुमले को मनफी बनाने में होते हैं इस्तेमाल, और चारों का जो असर है वो खबर पे होता है कि खबर हालत नसब में चली जाती है। फिर इसकी बहुत सारी जो मिसालें वगैरह थी वो हमने देख ली थी, और आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कुरान मजीद से कुछ दूसरी एग्जाम्पल्स हैं जुमले को मनफी बनाने के हवाले से भी और लाइन एफिजेंस के हवाले से भी। दोनों की मिसालें भी हम कुरान मजीद से देखेंगे। लाइन एफिजेंस में क्या है कि ला जब एक जुमला इस्मिया के शुरू में इस्तेमाल हो जाता है तो वो लाइन नफी जिन्स का क्या असर होता है कि वो पूरी जिन्स की नफी कर देता है। जैसे यहाँ पर है ना, ला रजुल क़ाइमुन, कि कोई आदमी भी खड़ा नहीं है। अब यहाँ पर एक जो रजुल है वो एक आदमी की सूरत में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक जिन्स की सूरत में इस्तेमाल हुआ है, यानी कोई भी जो आदमी है वो खड़ा नहीं है। और इसका असर क्या होता है कि इसका असर मुब्तदा पे होता है कि वो बगैर तनवीन के और हालत नसब में होगी, और जो इसकी खबर है वो हालत रफ में होती है। और खबर इसकी जार मजरूर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, शिब जुमला के तौर पे भी, जिस तरह हमने बाकी खबर की अकसाम पढ़ी हैं, तो वो खबर उस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। इसमें मस्त नहीं है कि खबर इसी तरह से आपको बिल्कुल वाज़े हालत रफ में नजर आएगी, ऐसा नहीं है। तो इसमें फिर जो मिसालें हैं वो यहाँ पर इस किताब के अंदर तो जो है वो हम देख चुके हैं, लेकिन कुरान मजीद से जो मिसालें हैं वो हम अभी देखेंगे, जो कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। पहले हम देखेंगे जो ला और लैसा इस तरह से जो मिसालें हैं उनको हम देखेंगे जुमला को मनफी बनाने के लिए। इसमें ऐसा है कि मिसालें जुमला इस्मिया के एतबार से तो ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मुझे जो जो मिसाल मिली, चाहे वो फेल के साथ ही, मैंने उसको सर्च आउट कर लिया। तो इसमें जैसे हमारे पास मिसाल है 47 आया में, वैसे तो यहाँ पे भी है वला तुजादिलू अहलल किताबी, लेकिन ये ला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। 47 में वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून, के और नहीं हमारी आयतों का इनकार करते, यजहदु इनकार करना, इल्लल काफिरून मगर काफिर लोग। तो यहाँ पर ये जो माँ का इस्तेमाल है ये नहीं के लिए हुआ है, जुमले को मनफी बनाने के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पर जुमला जुमला फेलिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जुमला इस्मिया के एतबार से मैं खाली सर्च आउट करती इन वर्ड्स को तो फिर मुश्किल था मिलना। फिर इसी तरह वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून, के और नहीं हमारी आयतों को झुटलाते मगर जालिम लोग। तो यहाँ पर भी जो माँ है वो नहीं के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर आया नंबर 50 में भी इसकी मिसाल आ रही है, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिह, के और उन्होंने कहा कि लौला, कि क्यों नहीं नाजिल हुई अलैहि आयातुम मिर रब्बी, उसके ऊपर आयतें उसके रब की तरफ से। तो यहाँ पर भी ला जो है वो नहीं के लिए इस्तेमाल हुआ है, जुमले को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। 50 के बाद 53 आया है हमारे पास, इसमें वहुम ला यशऊरून, और वो नहीं शऊर रखते। तो इसमें भी जो हम है वो मुब्तदा है और ला यशऊरून जुमला फेलिया है, जो कि खबर की सूरत में आ रहा है। इसके बाद आया नंबर 55 में हमें मिसाल मिलती है, वयक़ूलू ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून, और उन्हें कहेंगे कि चखो जो तुम अमल करते रहे हो। अब यहाँ पर जो माँ है वो नहीं के मीनिंग में नहीं आया,
تو اس لیے جب بھی کہیں ما آئے گا اس کو ہمیشہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ یہاں پر نہیں کا میننگ دے رہا ہوگا، بلکہ ہم نے جملے کو پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے، اس کو اسیس کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں کا میننگ آ رہا ہے اس کا یا نہیں آ رہا. تو یہاں پر یہ جو میننگ دے رہا ہے ما، وہ اسم موصول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر. جیسے ہم نے وہ جو ایک ٹیبل پڑھا تھا الذی والا، وہ بھی اسم موصول ہوتے ہیں، لیکن ما اور من یہ بھی اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ سورہ کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے ایک مثال. یہاں پر ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ مخالفت نہیں کرتا. یہاں پہ بھی لا جملہ فعلیہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہاں پر بھی لا یعلمون کہ نہیں جانتے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے اور لاکنہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے جو کہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اور اس میں جو لا یعلمون ہے وہ خبر لاکنہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کچھ مثالیں تھیں جو کہ ہم نے جو حروف دیکھے ہیں جو کہ جملے کو نفی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں لا نافیہ للجنس. اب اس میں جو مثالیں ہیں وہ میں نے گوگل سے سرچ کی، کیونکہ یہ جو لا نافیہ للجنس ہے اس کو بغیر اس کے ڈھونڈنا کافی اس کا مشکل ہونا تھا کام، کیونکہ یہ کم استعمال ہوتا ہے لا نافیہ للجنس. ہر لا جو ہے وہ لا نافیہ نہیں ہوتا. تو اس میں ہمارے پاس مثالیں ہیں، جیسے یہاں پر قال لا، یہاں پہ ہے کہ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء، جیسے جب وہ پانی بہت چڑھ گیا تھا. مجھے یاد نہیں کہ یہ کس حضرت لوط علیہ السلام کا میرا خیال ہے قصہ ہے، جس میں قوم لوط کی بات تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام ہے شاید. اب ہاں حضرت ہود ہی ہوں گے کیونکہ یہ سورہ ہود میں سے ہے. تو ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پانی کی طرف جو ہے پانی سے چھپ جاؤں گا، یعنی پانی سے بچ جاؤں گا اور میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. تو یہاں پر کیا ان کو کہا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ قال لا عاصم اليوم، کہ آج کے دن کوئی بچنے والا نہیں ہے. لا عاصم، تو یہاں پر کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور حقیقتاً جو بھی اس کشتی میں بیٹھا جو کہ حضرت ہود علیہ السلام نے تیار کی تھی، اس کے علاوہ نہ تو کوئی جانور بچا اور نہ ہی کوئی انسان بچا اس پانی سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر چڑھایا تھا کہ تمام لوگ جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے اس دن. تو لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، الا من رحم یعنی جو لوگ پھر کشتی میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے وہی بچے، جو جانور تھے اور جو انسان تھے وہاں پر. تو بھی یہ والا لا بھی لا نافیہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہے. اس کے بعد یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، کہ قیامت کے دن کی جیسے بات ہے. تو یوم یرون الملائکۃ، اس میں قیامت کی بات ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ فرشتوں کو تو انسان موت کے وقت بھی دیکھتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے یہاں پر اسپیسیفکلی ایک انسان کے فرشتے کو دیکھنے کی بات ہے. تو لا بشری یومئذ للمجرمین، تو کوئی خوشخبری نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جرم کرتے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ جو بشرا ہے یہ آیا ہے ہمارے پاس نافیہ للجنس کے لیے، حالت نصب میں ہے یہ حال. اوکے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی مثال ہے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب عدل اور انصاف کریں گے قیامت کے دن تو پھر
کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ جو لا ہے یہ لا نافیہ للجنس کے لیے ہے. اس کے بعد ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. فَلَا أَنْسَابَ لا نافیہ للجنس اور انساب کوئی نسب نہیں رہ جائے گا لوگوں کے بیچ میں. جیسے آتا ہے نا کہ ماں بیٹے کو اور بیٹا ماں کو، ہسبینڈ وائف کا، اور ہر قسم کے رشتے سے انسان جو ہے وہ بیگانہ ہوگا اس دن، کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا. پھر آگے ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا، کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو حجہ ہے یہ لا نافیہ للجنس کے حوالے سے یہاں پر آ رہی ہے، حالت نصب میں ہے. اور یہ تو جیسے مثال ہم دیکھ چکے ہیں لا ریب والی، اس میں کتاب میں بھی موجود ہے. پھر اگلی مثال میں ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، کہ لا ایمانہ کوئی ان کا جو ہے وہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. تو اس میں لا ایمانہ ہمارے پاس نافیہ للجنس کے بعد جو ہے وہ یہ حالت نصب میں آ رہا ہے. اس میں ایمان کا مطلب میرا جہاں تک خیال ہے وہ قسم ہوتا ہے، لیکن اس کو میں پھر سے ایک دفعہ دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی، کہ کیونکہ ایمان ورڈ جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان جو ورڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کا میننگ مجھے ابھی جو ہے نا کنفیوز ہو رہا ہے، تو میں اس کو لکھ لوں. اوکے ٹھیک ہے. اور لا اکراہ فی الدین یہ والی مثال بھی کتاب میں موجود تھی. اور لا الہ یہاں پر بھی یہ لا جو ہے یہ لا نافیہ للجنس کے لیے ہے، کہ کوئی الہ نہیں ہے الا ہو، مطلب اللہ کے علاوہ. تو یہاں پہ ہم نے کچھ لا نافیہ للجنس کے حوالے سے بھی مثالیں دیکھ لیں. نوح علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ان حضرت کی بات ہو رہی ہے نا جو ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے ذہن میں کوئی اور قصہ گھوم رہا تھا. یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی بات ہے، بالکل درست کہا آپ نے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے ہی بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ جو ہے میں آج بچ جاؤں گا، لیکن کیونکہ کشتی جو ہے وہ صرف ایک ہی نبی نے بنائی. بالکل بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے کلاس کے بیچ میں ہی بتا دیا تاکہ میری اصلاح بھی ہوگی اور کوئی غلط بات میرے سے ریکارڈ نہیں ہوئی. اوکے اب ہم چلتے ہیں مدینہ بک کی طرف. ٹھیک اوکے یہاں پہ ہم نے یہ والا لیسن سٹارٹ کیا تھا. اچھا اس میں ایک ورڈ آیا تھا لاسٹ لیسن میں باریسا، جس کا میننگ مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ اصل میں، یہ تو پتا چل رہا تھا کہ یہ کسی جگہ کا نام ہے، لیکن کس جگہ کو کہتے ہیں عربی میں باریس یہ نہیں پتا چل رہا تھا. تو پیرس کو کہتے ہیں باریسا. اب ہم نے یہ والا لیسن سٹارٹ کیا تھا اور اس کی ہم نے جو تمرین، یہ کیا اس کو کہتے ہیں پیسج، یہ ہم نے کر لیا تھا. اور اس کے بعد اب ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے تأمل الامثلة الآتیہ.
اس میں اب یہاں پہ یہ کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو عاقل اور غیر عاقل کی تمیز ہے نا اسماء اشارہ میں، وہ کس طرح سے ہوگی اور ان کا استعمال کس طرح سے ہوگا. تو یہ یہاں پر یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جیسے طالب کے ساتھ جب واحد ہے تو ھذا طالب اور جمع اس کی ہوگی ھؤلاء طلاب، اور ھذا کتاب، کتاب جیسا کہ مذکر ہے عربی میں، اور جب ہم اس کی جمع استعمال کریں گے کتب تو پھر ہم کہیں گے ھذہ کتب. تو یہاں پر جب ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع استعمال ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے واحد مؤنث کا استعمال کرنا ہے مبتدا کے طور پہ. جو اسم اشارہ ہوگا وہ ہم واحد مؤنث کا استعمال کریں گے. اور اسی طرح پھر کتب کے ساتھ جو اس کی صفت استعمال ہو رہی ہے وہ بھی واحد مؤنث کی ھذہ کتب جدیدۃ، اور جو اس کے ساتھ ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ بھی واحد مؤنث کی ہی من امریکہ. تو یہ جو ہے یہ یہاں پر اصول بتایا ہے، اور اس اصول کے بعد پھر اس کی تمرین آ گئی یہاں پر کہ جب بھی ہمارے پاس جمع آ جائے گی غیر عاقل کی جمع ہوگی. اب یہاں پر آپ نے اس کی تمیز نہیں کرنی کہ وہ جمع مکسر ہے یا سالم ہے، جو بھی ہے جب وہ جمع ہو جائے گی غیر عاقل کی جمع تو اس کے ساتھ اسم اشارہ جو ہم استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا؟ واحد مؤنث کا. تو یہاں پہ ہمارے پاس تمرین ہے، جیسے ھذا بیت تو ھذہ بیوت، پھر ھذا نجم ھذہ نجوم. تو اس کو ہم 1 by 1 دیکھتے ہیں. ھذا درس، اس کے لیے سسٹر ہانی ہم اس کو کیسے چینج کریں گے؟ ھذا درس سے ھذہ دروس. پھر ھذا قلم سے ہم کس طرح چینج کریں گے سسٹر نجف؟ سوری میرا مائک بند تھا. ھذہ اقلام. پھر ھذا باب سسٹر ہانی. ھذہ ابواب. ھذا نہر سے سسٹر نجف. ھذہ انہار. ٹھیک. اچھا اب یہ تو بالکل ھذا والے ہیں سارے. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا نمبر 15 پہ. دیکھیں ھذہ ساعۃ، سسٹر ہانی اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ نمبر 15 ھذہ ساعۃ، اس کو کس طرح سے چینج کریں گے سسٹر ہانی؟ ھؤلاء ساعۃ. یہاں پہ ہم نے ھذہ ہی لکھنا ہے، کیونکہ چاہے ہمارا جو جمع ہے وہ سالم ہے یا مکسر ہے، ہم نے اسم اشارہ اس کے ساتھ واحد مؤنث کا ہی یوز کرنا ہے. ھذہ ساعۃ. پھر نمبر 16 میں ھذہ سیارۃ، سسٹر نجف اس کو کیسے چینج کریں گے؟ ھذہ سیارات. ٹھیک. اس کے بعد دیکھتے ہیں نمبر 18 کو. ذالک نجم، سسٹر ہانی اب یہاں پہ آپ دیکھیں ھذہ نہیں یوز ہوا، ذالک یوز ہوا ہے. تو بعید کا اسم اشارہ جو مؤنث کے لیے ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گا. تلک نجم. نجم کی پلورل کیا ہوگی؟ تلک تلک نجوم. نجوم. بالکل. پھر تلک سیارۃ سے سسٹر نجف اس کو کیسے چینج کریں گے جمع میں؟ تلک سیارات. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ تمرین ہے. یہاں پہ بھی آپ نے اسی چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا خبر کے طور پہ ورڈ آ رہا ہے جو کہ جمع ہے غیر عاقل کی، تو اس کے ساتھ ہم اسم اشارہ ھذہ کا لگائیں گے. باقی مؤنث اور مذکر دیکھ کے آپ نے ھذا اور ھذہ، اور اگر جمع ہے چاہے وہ مؤنث کی ہے چاہے وہ مذکر کی ہے اس کے ساتھ ھؤلاء لگے گا.
تو اس تمرین کو سٹارٹ کرتے ہیں. سسٹر ہانی, رجولن کے ساتھ کیا ہوگا؟ حاذا رجل. سسٹر نجف, نمبر 2 میں کیا ہم کریں گے؟ ہؤلاء رجال. نمبر 3 میں سسٹر ہانی. حاذا کلب. نمبر 4 میں سسٹر نجف. ہؤلاء کلاب. کلاب ہمارے پاس ہے غیر عاقل, کیونکہ ڈاگ اس کی ڈاگز ہے نا اس کا جو میننگ, تو ہی کلاب. بالکل. تو نمبر 5 میں سسٹر ہانی. حاذہ دروس. نمبر 6 میں سسٹر نجف. ہذہ مدرسون. پھر سے دیکھیں گے. جی, ہؤلاء مدرسون. بالکل. پھر نمبر 7 میں اخواتی کے ساتھ کیا ہوگا سسٹر ہانی؟ حاذہ اخواتی. اخواتی جو ہے, اخوات پلورل ہے نا, اختن کی پلورل ہے, تو اس کے ساتھ حاذہ ہی نہیں آئے گا. ہؤلاء اخواتی. بالکل, ہؤلاء آئے گا. پھر نمبر 8 میں اقلام کے ساتھ ہم کیا اسم اشارہ یوز کریں گے سسٹر نجف؟ حاذہ اقلام. نمبر 9 سسٹر ہانی. حاذا کتاب. نمبر 10 سسٹر نجف. حاذہ سیارات. اور نمبر 11 سسٹر ہانی. حاذہ سیارۃ. نمبر 12 سسٹر نجف. حاذہ حمارون. حمارن جو ہے وہ واحد ہوتا ہے, اور اس کی جو پلورل ہے وہ حمرن ہے. جی, تو اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ حاذہ حمرن. ہاں جی, لیکن ہمارے پاس ورڈ جو ہے وہ نمبر 12 میں حمار ہے, اس کے ساتھ ہم کیا اشارہ کریں گے؟ حاذہ. اس میں ہم مذکر کریں گے, ھذا حمار. ٹھیک, ھذا حمار. بالکل. پھر نمبر 13 میں سسٹر ہانی. ہؤلاء کتب. غیر عاقل. حاذہ کتب. ٹھیک. نمبر 14 میں سسٹر نجف. حاذہ حمرن. حمرن. بالکل. نمبر 15 میں سسٹر ہانی. بالکل, آئین جو ہے وہ ہمارے پاس سمائی مونس ہے. پھر نمبر 16 طبیبتن. حاذہ طبیبۃ. نمبر 17 میں سسٹر ہانی. حاذہ طبیبات. طبیبات جمع ہے عاقل کی. اس کے ساتھ حاذہ ہی نہیں آئے گا. ہؤلاء طبیبات. بالکل, ہؤلاء طبیبات. پھر ہمارے پاس ذالک تلک اولئک آ گیا. یہاں پہ بھی بالکل وہی پیٹرن ہے جو اوپر تھا, بس ہمارا اسم اشارہ جو ہے وہ قریب سے بعید ہو گیا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون. ہاں جی, سسٹر نجف, فرسٹ میں ہم کیا کریں گے؟ ذالک طالب. جی, ذالک کیونکہ طالب جو ہے وہ مذکر ہے اس لیے. پھر نمبر 2 میں سسٹر ہانی. اولئک طلاب. نمبر 3 سسٹر نجف. ذالک نجم. ٹھیک. نمبر 4 سسٹر ہانی. تلک نجوم. ہاں جی. نمبر 5 سسٹر نجف. تلک بنت. نمبر 6 سسٹر ہانی. اولئک بنات. ہاں جی. نمبر 7 سسٹر نجف. تلک دراجۃ. ہاں جی. نمبر 8 سسٹر ہانی. تلک دراجات.
हाँ जी. Number 9 Sister Najaf. तिलका सरीरुन. सरीर मुजक्कर है. जी. ज़ालिका हाँ सरीरुन. जी. ज़ालिका. Number 10 Sister Hani. उलाइका सुरूरुन. सुरूर जो है वो गैर आकिल की जमा है. तिलका सुरूरुन. तिलका सुरूरुन. और नंबर 11 दजाजतुन. तिलका सिस्टर नजफ. दजाजतुन. हाँ जी. नंबर 12 सिस्टर हानी. तिलका मुदर्रिसतुन. नंबर 13 सिस्टर नजफ. तिलका उलाइका मुदर्रिसातुन. नंबर 14 सिस्टर हानी. ज़ालिका हाजुन. नंबर 15 सिस्टर नजफ. उलाइका हुज्जाजुन. और नंबर 16 सिस्टर हानी. ज़ालिका मस्जिदुन. और नंबर 17 सिस्टर नजफ. तिलका सय्यारातुन. बारकल्लाहु फीकुमा. ओके. तो यहाँ पे हमारा तमरीन फिनिश हुई. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि आकिल और मतलब आकिल के जो करीब और बाइद के अस्माए इशारा हैं उनको यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है, जिसको हम इससे पहले भी देख चुके हैं बुक में. हाजा, हाजिही और हाउलाई, ये मुज़क्कर और ये करीब के अस्माए इशारा है. मुज़क्कर के लिए हाजा, मुअन्नस के लिए हादिही, और इनकी जमा जब आएगी तो हाउलाई. और बाइद के अस्माए इशारा में ज़ालिका जो है वो मुज़क्कर वाहिद के लिए, तिलका मुअन्नस वाहिद के लिए, और उलाइका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा जब वो जमा होंगे. तो फिर गैर आकिल के लिए हाज़ा बैतुन, वाहिद मुज़क्कर का इशारा जैसे इस्तेमाल हुआ, तो जब हमने गैर आकिल की जमा की तो उसके साथ वाहिद मुअन्नस हादिही का इसम इशारा इस्तेमाल होगा. जैसे हादिही सय्यारतुन, यहाँ पे बेशक मुअन्नस है लेकिन जब इसकी जमा इस्तेमाल होगी तो उसके साथ इसम इशारा वाहिद मुअन्नस का ही होगा, हादिही. इसी पैटर्न पे बैत का ज़ालिका बैतुन, तिलका बुयूतुन, तिलका सय्यारतुन, तिलका सय्यारातुन. इस तरीके से हमने जो गैर आकिल है उसकी जमा के लिए वाहिद मुअन्नस का इसम इशारा इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 16 फिनिश हो गया. अब हम बिल्कुल इस कोर्स के इख्तिताम के लास्ट स्टेप्स पे हैं, क्योंकि तकरीबन हमारे 3 टॉपिक्स रह गए हैं जो हमने रिवीजन देनी है, जिनकी एक जुमला, इस जुमले को क्या उसको कहते हैं, सवालिया बनाना और हर्फ निदा है, और एक और टॉपिक है मेरा ख्याल है इस्म मौसूल का. बिल्कुल ये 3 टॉपिक्स हैं, और लेसन्स भी हमारे पास जो है ना वो तकरीबन 5 लेसन्स रह गए हैं जो मदीना बुक 1 के हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो ये कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा. तो अभी हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. ये मदीना बुक का लेसन नंबर 17 है. अबवाबुल मस्जिदी मफ्तूहतुन. अब यहाँ पर अब जो ऊपर इन्होंने चीज़ इस्तेमाल की है ना जमा के लिए, यानी जमा गैर आकिल की जो जमा है उसके लिए वाहिद मुअन्नस का इसम इशारा का इस्तेमाल करना, वो चीज़ को ये यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट करेंगे इस डायलॉग के अंदर, इन जुमलों के अंदर उस उसूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो यहाँ पर बता रहे हैं ज़्यादा. अबवाबुल मस्जिदी मफ्तूहतुन, यहाँ पे अबवाबुल मस्जिदी मुदाफ मुदाफ इलैह मुब्तदा, मफ्तूहतुन खबर आ रही है. लिमन हादिहिल बुयूतुल जदीदतु, के किसके हैं ये घर जो नए घर हैं. तो यहाँ पर ये नए घर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस्म इशारा मुशारुन इलैह और अल बुयूतुल जदीदा सिफा मौसूफ की हमारे पास तरकीब बन रही है. और ऊपर वाले जुमले का मतलब क्या है कि मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं. अब यहाँ पे अबवाब चूंकि वो है
غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے اس کی جو خبر ہے وہ مفتوحتن استعمال ہوئی ہے. ہی لمدیر الشریکتی، شریکہ بولتے ہیں کمپنی کو، کہ یہ جو گھر ہے، نئے گھر ہیں، یہ کس کے ہیں؟ کمپنی کے ہیڈ کے ہیں. اب یہاں پہ بھی جو ہیا کا استعمال ہے وہ بیوت کے لیے ہو رہا ہے. النجوم جمیلتن، کہ جو ستارے ہیں وہ خوبصورت ہیں. هذه الدروس سهلة، یہ جو دروس ہیں یہ آسان ہے، لیسنز آسان ہیں. تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس مبتدا اور خبر ہے. النجوم مبتدا، جمیلۃ خبر. هذه الدروس ہمارے پاس اسم اشارہ مشار الیہ مرکب اشاری ہے اور مبتدا بھی ہے، اور سہلۃ جو ہے وہ خبر ہے. فی الہندی لغات کثیرۃ، کہ ہند کہتے ہیں انڈیا کو، کہ انڈیا میں زیادہ زبانیں ہیں. تو اس جملے میں ہمارے پاس مبتدا کیا ہوگی؟ سسٹر ہانی. اب آپ نے اس میں غور کرنا ہے کیونکہ یہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے، اور اصول کیا ہے کہ جار مجرور کسی بھی صورت میں مبتدا نہیں ہو سکتے. لغاتن مبتدا ہے، بالکل، لغاتن مبتدا ہے اور کثیرتن جو ہے وہ صفہ ہے لغات کی، اور فی الہند ہمارے پاس خبر ہے جو کہ مقدم ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ مبتدا مؤخر ہے اسی لیے یہ ال کے ساتھ نہیں ہے، نکرہ کی صورت میں آ رہی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہماری جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ مؤخر ہو جائے تو پھر یہ ال کے بغیر آتی ہے. این الکتب الجدیدۃ، کہ نئی کتابیں کہاں ہیں؟ الکتب الجدیدۃ مرکب اشاری ہے ہمارے، مرکب توصیفی ہے ہمارے پاس، صفہ موصوف. ہی فی المکتبۃ، کہ وہ لائبریری میں ہے. تلک السرور مکسورۃ، کہ یہ جو بستر ہے وہ بستر، بلکہ تلکا جو ہے وہ بعید کا اسم اشارہ ہوتا ہے، وہ جو بستر ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو اس میں تلک السرور مرکب اشاری ہے ہمارے پاس، اور مکسورۃ خبر ہے، تلک السرور مبتدا بھی ہے. الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، کہ جاپان کی جو گھڑی ہے وہ سستی ہے. رخیصۃ بولتے ہیں سستی کو. اور غالیۃ بولتے ہیں مہنگی کو، یعنی غالی جو ہے وہ مہنگی چیز ہوتی ہے اور رخیص جو ہے وہ سستی چیز ہوتی ہے. اور پھر یہ جو راؤنڈ تا اینڈ میں آتی ہے، یہ تو ظاہر ہے مؤنث کی نشانی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مؤنث ہے یا مذکر ہے. اچھا، الساعۃ الیابانیۃ، یہ ہمارے پاس ہو گیا صفہ موصوف مرکب توصیفی اور مبتدا بھی. رخیصۃ جو ہے وہ خبر ہے. هذه الحمر للفلاح، یہ گدھے فلاح یعنی کسان کے ہیں. اب الحمر اور الحمیر یہ دونوں جمع ہے، اور ان کی واحد کیا ہے؟ حمار. حمار واحد ہے، حمر اور حمیر جو ہے وہ جمع ہے. دونوں ورڈز جمع کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ بہت ہی نارمل ہے عربی زبان میں کہ ایک اسم کی جمع کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے 3 لفظ ملیں، 4 لفظ ملیں. یہ بہت ہی کامن سی ایک چیز ہے عربی زبان میں کہ آپ کو ایک ورڈ کی بہت ساری جمع ملتی ہیں. تو حمر اور حمیر یہ دونوں جمع حمار کی استعمال ہوتی ہیں. اس میں هذه الحمر ہمارے پاس مرکب اشاری بھی ہے اور مبتدا بھی ہے. للفلاح ہمارے پاس شبہ جملہ جو کہ خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. این کتبکن یا اخوات ہی فی الفصل، کہ تمہاری کتابیں کہاں ہیں یا اخوات، اور وہ جو ہے وہ کلاس میں ہے. تو ہیا مبتدا ہے، فی الفصل خبر ہے. اور اس میں ہمارے پاس یہ جو آ رہی ہے ترکیب یا اخوات، یہ ہے حرف ندا والی، کہ جس میں یا کے بعد جب ہمارے پاس مفرد ہوتا ہے تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو اخوات
ऑल्दो अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये जमा है लेकिन मुफरद है, यानी एक अकेला वर्ड है। मुफरद यानी मुरक्कब का ऑपोजिट, क्योंकि जब मुरक्कब हो जाता है, मुरक्कब इदाफी हो जाता है, तो उसमें मुदाफ हमारा जो है वो हालत नसब में चला जाता है। तो यहाँ मुफरद जो इस्तेमाल हो रहा है वो मुरक्कब के ऑपोजिट इस्तेमाल हो रहा है। फिर हादिही कुतुबी व तिल्का कुतुब उख्ती, मुब्तदा हादिही कुतुबी खबर कि ये मेरी किताबें हैं और वो मेरी बहन की किताबें हैं। तो इसमें जो तिल्का है वो मुब्तदा है और कुतुब उख्ती, कुतुब उख्त हमारे पास है मुदाफ मुदाफ इलई, और उख्ती भी जो है वो मुदाफ इलई है। तो ये एक जो लंबा मुदाफ इलई का हमारे पास यहाँ पे तरकीब इस्तेमाल हो रही है, जिसमें तिल्का मुब्तदा और कुतुबु खबर है। हादिही मकातिब तुल्लाबी कि ये टेबल स्टूडेंट्स के हैं। तो इसमें हादिही मुब्तदा है और मकातिब तुल्लाब मुदाफ इलई, और ये खबर है हमारे पास। फी हाज़ा शारि'i फनादिक़ु कबीरतुन के इस सड़क पे बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं। तो फनादिक जो है वो जमा होती है और कबीरतुन उसी वजह से कि ये यहाँ पर जमा है गैर आकिल की, इसीलिए कबीरतुन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है बड़े के लिए। और फुंदुकुन जो है वो वाहिद होता है, फुंदुक वाहिद वर्ड है, यानी एक होटल को बोला जाता है। तो इस जुमले के अंदर हमारे पास मुब्तदा कौन सी होगी सिस्टर नजफ? फादिकुन, हाँ जी, फनादिक जो है ये हमारे पास मुब्तदा है। ठीक, अब हमारे पास इसमें सवाल जवाब है जो आपका होमवर्क होगा और आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे अरबी के छोटे छोटे जुमले लिखने के लिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपकी ज़बान निखरेगी, और अगर आप जुमले नहीं बनाएंगे तो फिर आपको जुमले बनाने नहीं आएंगे, क्योंकि हर काम जो है वो करने से आता है। तो आप छोटे छोटे जुमले बनाएं, लेकिन आप ज़रूर बनाएं। तो ये जितने भी सवाल हैं इनके जवाब आपने अपनी तरफ से देने हैं, जो भी आपको जवाब इनके मर्जी हो, पसंद आए, आप उस तरीके से आप इनके जवाब दे लें। हम इसको देखते हैं क्विकली, अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो समझ ना आए कि ऐनल कुतुबुल जदीदतु के नई किताबें कहाँ हैं, लिमन हादिहिल बुयूतुल कबीरतु के ये नए घर किसके हैं, अबवाबुस सय्यारति मफ्तूहतुन के क्या गाड़ी के दरवाजे खुले हैं, ऐन अक़लामुल मुदर्रिसी के टीचर के जो पेन्स हैं वो कहाँ हैं। तो ऐनल किलाबु, किलाब कुत्ते बहुत सारे, जमा का वर्ड है कि कुत्ते कहाँ है। ऐनल हमीरू, हमीर गधे की जमा है, जैसे हमने देखा अभी हुमुरुन का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है और हमीर का भी। तो गधे कहाँ हैं, और इसको आप आराम से छोटे छोटे जुमले बनाए। अल हमीरू फिल हिक्ली के जो गधे हैं वो उसमें हैं खेत में या मैदान में। तो आप इससे इसके लिए गूगल की भी हेल्प कर सकते हैं। कोई ऐसा वर्ड है जो आपके माइंड में आ रहा है लेकिन आपको उसकी ट्रांसलेशन नहीं आ रही, तो आप गूगल से उसको कर लें, अरबिक उसकी देख लें, और आप मेरे से भी पूछ सकते हैं उसके हवाले से। मैं एक सवाल करना चाह रही थी। जी जी जी, आप कोई ऐसी डिक्शनरी बता सकती हैं जो मतलब इसमें हमें अरबिक से उर्दू और उर्दू से अरबिक कोई है ऑनलाइन ऐसी? उर्दू से अरबिक मैं सर्च करूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, बहुत क्योंकि हैं तो सही ऐसी डिक्शनरीज, हम भी यूज करते थे जब हम बहुत बिगिनर्स थे, तो हमने शुरू में यूज की थी इंग्लिश टू अरबिक भी और उर्दू टू अरबिक भी। लेकिन उसके बाद फिर हम जो है अरबी टू अरबिक, अरबिक टू अरबिक ही पे चले गए। तो लेकिन ऐसी डिक्शनरीज हैं तो हार्ड कॉपीज में तो है, लेकिन सॉफ्ट में मैं आपको सर्च करके फिर इंशाल्लाह बताती हूँ। बहुत शुक्रिया।
अच्छा. ऐना कुतुबुक या मरियमु के तुम्हारी किताबें कहाँ हैं. ऐना दफातिरुत तुल्लाबी के दफातर बोलते हैं नोटबुक्स को के नोटबुक्स कहाँ है स्टूडेंट्स की. तो आप इसमें सिंपल ये कह सकते हैं कि दफातिरुत तुल्लाबी अलल मक्तबी या फिल गुरफती या फिल फसली. गुरफा तो नहीं सूट करता क्योंकि स्कूल में गुरफा नहीं होते, फसूल होती हैं. फिल फसली. और ऐन अल फनादिक़ सग़ीरतुन के छोटे जो होटल्स हैं वो कहाँ हैं. लिमन हादिहिल अक़लामुल जदीदतु के ये जो नए पेन हैं ये किसके हैं. ओके. फिर हमारे पास आगे आता है मुब्तदा को चेंज करने का, कि ये तमरीन है कि हमने वाहिद से मुब्तदा को जमा में चेंज करना है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि हमारा जब इस्म इशारा बदलता है तो जब हमारे पास गैर आकिल की जमा होती है तो उसके लिए हम इस्म इशारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास अगर गैर आकिल की जमा मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो उसकी खबर हम वाहिद मुअन्नस रखेंगे. यानी फिर जब भी गैर आकिल की जमा आ रही है तो आप देख सकते हैं उसके साथ वाहिद मुअन्नस की दमीर खबर है तो वो वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल हो रही है. तो अब यही वाली तमरीन यहाँ पर भी है. तो जैसे हमारे पास मिसाल है अलबाबु मफ्तूहुन अल अबवाबु मफ्तूहतुन हादा कलमुन जदीदुन. इसको हम कैसे चेंज करेंगे सिस्टर हानी. हाज़िही अक़लामुन जदीदतुन. बिल्कुल. अन्नज्मु जमीलुन सिस्टर नजफ. अन्नुजूमु जमीलतुन. ज़ालिका किताबुन क़दीमुन सिस्टर हानी. तिलका कुतुबुन क़दीमतुन. ओके. ज़ालिकल बैतु जमीलुन सिस्टर नजफ. तिलकल बुयूतु जमीलतुन. हाज़ा दर्सु सहलुन सिस्टर हानी. हाज़िही दुरूसुन सहलतुन. हाँ जी, इसको आपने अल के साथ ही रखना है. हादिही दुरूसु सहलतुन. क्योंकि अगर आप इसको हादिही दुरूसुन कहेंगे तो वो फिर जुमला इस्मिया हो जाएगा. तो ये यहाँ पर जो है ये मुरक्कब इशारी है, इस वजह से हम इसको जो तरकीब जुमले की है वो नहीं हमने बदलनी. हादल जबलु बाईदुन सिस्टर नजफ. हाज़िहिल जबालु बईदतुन. हाँ जी. हादिहिल जिबालु, इस लाम को भी मिस नहीं कर सकते हम. और हादल मक्तबु मकसूरुन सिस्टर हानी. सिस्टर मुझे मकतबू का प्लूरल नहीं आ रहा. हाँ जी, मकातिब. मकातिब. हाज़िहिल हाँ मकातिब जी, मकसूरतुन. ठीक. हादा मस्जिदुन जमीलुन सिस्टर नजफ. हाज़िही मसाजिदुन जमीलतुन. हादिही साअतुन रखीसतुन सिस्टर हानी. जी मुझे नहीं आ रहा सिस्टर. हादिही साआतुन रखीसतुन. इसमें हमारे पास जब वाहिद हो और वाहिद मुअन्नस के एंड में हमारे पास जो राउंड ता आ रही होती है उसमें हमने सिंपली राउंड ता को हज़फ करके अलिफ ता ऐड कर देना होता है जमा बनाने के लिए. साआतुन. और अगर हम इसकी तस्निया बनाते हैं तब ये हमारी ताए मरबूता से मफ्तूहा हो जाती है. साअतानी अलिफ नून ऐड करते हैं लेकिन इस ता के साथ. तो ठीक. तिलका ताइरतु कबीरतुन सिस्टर नजफ. तिलका तयूरु कबीरतुन. हम्म.
طیور اس کی جمع نہیں ہے میرا جہاں تک خیال ہے. طائراتن اس لیے کیونکہ طیور جو ہے نا کہتے ہیں اس کو پرندوں کو برڈز کو اس کے لیے پلورل یوز ہوتا ہے اس کا. اور یہ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی پرندہ نہیں. یہ جہاز کو بولتے ہیں. طائرہ تو جہاز کو بولتے ہیں. اوکے اگلا ہے هذا طالب جدید سسٹر ہانی. هؤلاء طلاب جديد. جدد. ذلك الرجل تاجر كبير سسٹر نجف. أولئك الرجال تجار كبيرة. کبار. كبار. کبیرتن پھر جو ہے وہ مؤنث کے لیے. هذا النهر كبير سسٹر ہانی. هذه النهار كبار. هذه الانہار. نہر کی جمع جو ہے وہ انہار آتا ہے. جیسے قرآن میں بھی یہ ورڈ بہت ریپیٹڈلی یوز ہوتا ہے جنت کی نہروں کے بارے میں. هذه الانہار کبیرۃ. ٹھیک. اب اگلی تمرین میں کیا ہے کہ ہم نے خبر ڈالنی ہے اپنی مرضی سے. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبارا مناسبة. مناسب آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پھر آپ نے ظاہر ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ایک تو وہ نکرہ ہو, دوسرا وہ جنس میں عدد میں اور اعراب میں جو ہے وہ مبتدا کی جیسی ہو. البیت سسٹر نجف. البیت جدیدہ. مذکر کریں گے ہم اس کو. البیت الجدید. جدید. البیت جدید. اس میں آپ نے مبتدا معرفہ رکھنی ہے اور خبر نکرہ. البیت جدید. پھر نمبر 2 میں ہے ہمارے پاس النجوم. النجوم کے ساتھ ہم کیا کریں گے سسٹر ہانی؟ النجوم جمیلۃ. ہاں جی. پھر الباب کے ساتھ سسٹر نجف؟ الباب مفتوحۃ. مذکر رکھیں گے کیونکہ واحد ہے. جی. الباب مفتوح. مفتوح. ہاں جی تنوین کے ساتھ. القلم سسٹر ہانی؟ القلم قدیم. البیوت سسٹر نجف؟ البیوت جدد. جددن. یہاں آپ کو واحد مؤنث رکھنا پڑے گا اس لیے کیونکہ یہ جمع ہے نا غیر عاقل کی. جدیدتن. الابواب سسٹر ہانی؟ الابواب مفتوحۃ. بالکل. السیارات سسٹر نجف؟ السیارات جمیلۃ. جمیلۃ. المندیل سسٹر ہانی؟ المندیل نظیفۃ. المندیل مذکر ہے. نظیف. جی المندیل نظیف. بالکل. الفنادق سسٹر نجف؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میں بھول گئی. فنادق بولتے ہیں ہوٹلز کو, پلورل ہے یہ. الفنادق جدد. الفنادق جدد ہو سکتا ہے بالکل. الطلاب سسٹر نجف ہانی؟ الطلاب جدید. الفنادق کے بعد آپ نے کیا بولا تھا؟ جدودن بولا تھا. جی. اوکے. اس کو ہمیں جدیدتن کرنا پڑے گا اس لیے کیونکہ جو خبر ہے وہ ہم واحد مؤنث کی استعمال کریں گے یہ کیونکہ پلورل ہے نا اس لیے. جی.
اوکے. القمصانو، القمصانو جو ہے قمیص کی جمع ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے ساتھ ہم کیا یوز کریں گے سسٹر نجف؟ القمصان نظیفۃ. نظیفتن، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ہو گئی ایکسرسائز. اب ہم یہیں پہ رکھتے ہیں لیسن اپنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. بہت شکریہ.